اب ایک ایسی خبر کی طرف چلتے ہیں جو کافی دن سے ہمارا خون جلا رہی ہے۔ ایک ایسا ظلم و ستم کا واقعہ کراچی میں ہوا جس نے ہمیں ہلا کے رکھ دیا، دلوں کو دہلا کے رکھ دیا۔ ہم نوجوان مصطفیٰ عامر قتل کی بات کر رہے ہیں، مسلسل خبروں میں ہیں۔ اب آپ کو کچھ اپڈیٹس اس حوالے سے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ایک ایسی پہلو پر اس کی بات کریں گے جو بہت ہی اہم ہے، اور یہ وہ اسپیکٹ ہے جو نشے اور جرم کا چولی دامن کا ساتھ آپس میں بتا رہے ہیں، اور اب اس کیس کا بڑا کلوز لنک اس سے ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ویسے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن ہم نے سوچا کہ اس پہلو کے اوپر ہمیں لازمی بات کرنی چاہیے کہ جہاں پر نشہ ہوگا، نشہ اشیاء کا استعمال ہوگا، وہاں پر جرم بھی آ ہی جاتا ہے۔ اسی وقت نہیں تو کچھ وقت گزرنے کے بعد سامنے آ ہی جاتا ہے۔ تو ملزم ارمغان جو ہے وہ نشے کا عادی ہے، وہ نہ صرف 8 سال سے خود نشہ کر رہا ہے بلکہ منشیات فروشی میں بھی ملوث ہے، اور باقاعدہ صرف یہاں نہیں بلکہ بیرون ملک سے بھی منشیات کو درآمد کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے سابق SSP سندھ پولیس نیاز خوب۔ ان سے ذرا اس ایک پہلو کے اوپر بات کرتے ہیں کہ نشہ اور جرم جو ہے، ان دونوں کا جوڑ، ان دونوں کا تعلق کس طرح سے ہے، اور جو بھی نشہ کرتا ہے وہ کس طرح سے اس کے لیے راستے آسان ہوتے جاتے ہیں، میں یہ کہوں گی جرم کی طرف جانے کے لیے۔ نیاز صاحب تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ مصطفیٰ عامر قتل کیس انتہائی انفارچونیٹ، دل دہلا دینے والا واقعہ، ہمارے معاشرے کے کئی جو ہے خرابیوں کو اس نے اجاگر بھی کیا ہے، لیکن اس پہلو کے اوپر خاص طور پہ بات کریں گے، منشیات کا استعمال اور اس کے بعد جرائم تک آنا، یہ اس پہلو کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ محترمہ دیکھیں، منشیات کا استعمال جو ہو رہا ہے پاکستان میں بالکل آزادانہ طریقے سے ہو رہا ہے۔ تو چلے منشیات کے استعمال کے لیے تو اداروں کو بہت زیادہ جب محنت کرنی پڑے گی، پھر جا کے استعمال اس کا کم ہوگا، لیکن جو منشیات لوگ سپلائی کر رہے ہیں، وہ جو منشیات کی سپلائی ہے وہ اداروں کی جو ہے نا وہ ملی بھگت اور ان کی اجازت بغیر وہ پاسبل ہے نہیں۔ اب جیسے ارغمان کیس میں ہے، اس میں منشیات جو ہے ساری وہ کوریئر کے تھرو وہ امریکہ سے آ رہی ہے، کیلیفورنیا سے۔ اب وہ اس میں کسٹم ڈپارٹمنٹ انوالو ہے۔ اگر کسٹم ڈپارٹمنٹ کی آپ بات دیکھیں کہ آپ اگر دبئی چلی جائیں، وہاں سے ایک موبائل فون اپنی ذاتی استعمال کے لیے خرید کے لائیں، تو کسٹم والے آپ کو ایئرپورٹ پہ وہ الو نہیں کریں گے، وہ آپ سے لے لیں گے۔ لیکن منشیات کس طرح جو ہے اتنی بڑی تعداد میں جو پاکستان استعمال کر رہا ہے اور باہر کے ممالک سے یہاں کیسے آ رہی ہے؟ اس کیس میں تو پہلے یہ باتیں ذرا اس میں پبلک نہیں تھی، لوگوں کے پاس انفارمیشن نہیں تھی، ایون ہمارے پاس بھی انفارمیشن نہیں تھی کہ باہر ملک سے اور کیلیفورنیا سے وہ اس طرح سے ڈرگس جو ہے تھرو کوریئر پاکستان پہنچ رہی ہیں اور یہاں بک رہی ہیں۔ لیکن ارغمان کیس کے بعد جو ہے وہ ملزمان کو جب کو انٹروگیٹ کیا گیا ہے تو وہ بات ساری سامنے آ گئی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ ڈرگس کا امپورٹ وہاں سے ہو رہی ہے، اور کوئی ادارے کہہ نہیں رہے ان کو۔ اور ایون یہاں جس دھڑلے سے DHA میں ڈیفینس میں بیٹھ کے ارغمان وہ اتنے بندے رکھے ہوئے تھے، غیر قانونی کاروبار کر رہا ہے، منشیات فروخت کر رہا ہے، اور تو اس کو جو ادارے ہیں، ایون ہمارا پولیس ہو گئی ہے، اس کے پیچھے جو کارٹلز موجود ہیں، جو مافیاز موجود ہیں، جو آپ بتا رہے ہیں کوریئر کے تھرو بھی منشیات اگر پاکستان میں پہنچتی رہی ہیں، تو ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ آپ کی علم میں ہے اس طرح کی کوئی بات؟ نہیں مطمئن دیکھیں، اب یہ کیس جو ہے، اس کیس کے مقصد ہے کہ ایٹ اے ٹائم 4 جو اداروں کو تفتیش کرنی چاہیے تھی، اس کی ارغمان کو انٹروگیٹ کرنا چاہیے تھا۔ اب صرف ایک ہی ادارہ ہے، پولیس اس کو دیکھ رہی ہے۔ اب دوسرا جیسے ANF ہے، FI ہے، یا بلوچستان پولیس ہے، وہ ان لوگوں نے ابھی تک۔ گوزر صاحب، آپ نے بھی بہت ٹیکنیکلی کیسز کو آئی بلیو اپنے کریئر کے بیچ میں ہینڈل کیا ہوگا۔ جن خطوط پہ اس وقت اس کیس کی تفتیش ہوئی ہے اور اب تک جتنے نکات پولیس سامنے لے کے آ پائی ہے پروسیکیوشن، آپ کے خیال میں جب یہ عدالت کے سامنے یہ معاملہ جائے گا، پولیس اس پوزیشن میں ہوگی کہ اس کو گلٹی ثابت کرا پائے؟ اب تک اتنے پروفز پولیس کے پاس آپ کے خیال میں آ گئے ہیں، the knowledge that you have پولیس کی انویسٹیگیشن کو لے کر؟ جناب، جب یہ کیس عدالت میں جائے گا تو یہ تو ملزم تو بری ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں جو بلنڈر ہوا ہے یا پولیس کی طرف سے جو غلطی ہوئی ہے، تو اس میں جو اس کے اوپر گواہ رکھے گئے ہیں ارغمان کے اوپر، وہ ارغمان کے ہی ملازم ہیں۔ اب وہ کسی کیس کی تفتیش کے دوران جو ملزم کا کوئی قریبی ساتھی، قریبی دوست یا تعلق دار یا مقصد اس کا کوئی دور کا بھی اگر تعلق ہوتا ہے نا، تو اس کو گواہ نہیں رکھا جاتا اس کے خلاف۔ جو آگے چل کے اس نے ہوشائل ہو جانا ہے، اس کے ساتھ ہوشائل ہو کے عدالت میں بیان دینا ہے کہ بھائی
मुझे तो पुलिस ने जबरदस्ती ये बयान दिलवाया है। अच्छा, तो वो तो उसके खिलाफ कोई गवाही आएगी नहीं। चले अल्लाह करे खुसरो साहब सूरत हाल मुख्तलिफ हो। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और इस अहम मौजू पे हमारे साथ बात की। उमूमी तो ये नेटवर्क पता है कैसे चलते हैं, ये जो लोग नशा बेचते हैं ना, ये अपने यहाँ बहुत सारे यंगस्टर्स को इन्वाइट करते हैं, खासतौर पर जो नाइट आवर्स के अंदर कॉल सेंटर्स में यंगस्टर्स जॉब करते हैं, उनको बुला के पहले अपने यहाँ पार्टी वगैरह करवा के नशे पे लगाया जाता है। अच्छा, फिर उनको बेचा जाता है और फिर आगे चेन बनाई जाती है कि वो आगे बेचें। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने बच्चों के, मैं तो सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि जो जवान भी हो जाए उनके ऊपर भी नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और खुद भी अपने आप को देखते रहना चाहिए कि आप किस तरह। खास तौर पर जिन लोगों के बच्चे रात को जॉब्स कर रहे हैं, कॉल सेंटर जॉब्स बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, प्लीज कीप एन आई ऑन देम कि वो क्या कर रहे हैं।